اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رقبہ کرک ہونے سے کیا مراد ہے اور عدالت جو ہے وہ کرکی رقبے کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ رقبہ جو ہے وہ کرک ہوتا کیوں ہے۔ اچھا، اس میں پہلی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کسی بینک سے قرضہ لیا۔ قرضہ لینے کے وقت جو ہے آپ نے اپنی اصل رجسٹری جو ہے وہ عدالت کے پاس رکھوا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فرد نکلوا کر تو اپنا رقبے کا جو ہے انتقال بینک کے نام کروا دیا کہ اگر میں آپ کے پیسے ادا نہیں کرتا تو آپ رقبہ جو ہے وہ سیل کر کے تو اپنے پیسے جو ہے وہ پورے کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے سے جو ہے وہ قرضہ لیا، آپ نے اس کے ساتھ تحریر جو ہے وہ لکھ لی، لیکن نہ اس کے پاس رجسٹری رکھوائی، نہ اس کو جو ہے وہ کوئی انتقال جو ہے وہ اس کے نام پر کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو حق مہر کے طور پہ جو ہے اکثر جو بیٹیوں والے ہوتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ بھئی کل کلاں کو یہ نہ ہو کہ یہ ہماری بیٹی کو طلاق دے، تو وہ 20 تولے سونا، کبھی 1 کنال کا پلاٹ، کبھی کوئی کوٹھی جو ہے وہ لکھوا لیتے ہیں حق مہر کے طور پہ، تاکہ اگر یہ کل کلاں کو ہماری بیٹی کو چھوڑے تو اس کو جو ہے یہ حق مہر جو ہے وہ ادا کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، جب آپ بینک کا قرضہ ادا نہیں کرتے تو وہ بینک جو ہے وہ عدالت چلا جاتا ہے اور جا کر جو ہے وہ ساری صورتحال عدالت کے سامنے رکھتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ ہے، ہم سے قرضہ لیا، اب ہمارے جو ہے پیسے واپس نہیں کر رہا۔ تو عدالت کی طرف سے آپ کو نوٹس آئے گا، آپ کہیں گے جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو اب عدالت کیا کرے گی، آپ کا رقبہ جو ہے وہ کرک کر دے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کرک کس کو کہتے ہیں؟ کرک اس عمل کو کہتے ہیں کہ جب کسی کی بندے کی وصولی کے لیے، اس کے مال کی وصولی کے لیے، ٹھیک ہے جی، عدالت جو ہے، ریاست جو ہے، حکومت جو ہے وہ کسی کا کوئی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد جو ہے وہ ضبط کر لے تاکہ اس کی وصولی اس بندے کی جو ہے وہ پوری کروائی جائے، تو اس عمل کو کرک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یعنی کسی بندے کی ادائیگی کروانے کے لیے، اس کے قرض کی ادائیگی کروانے کے لیے، ٹھیک ہے جی، عدالت کا مقروض بندے کی جائیداد کو ضبط کر لینا اپنے پاس جو ہے، اس عمل کو کرک کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ جس بندے سے جو ہے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، آپ اس کا قرضہ واپس نہیں کر رہے، وہ بھی عدالت چلا جاتا ہے، تو پھر بھی جو ہے آپ کا رقبہ کرک کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ یعنی سب سے پہلے کیا ہوگا، وہ باحق سرکار ضبط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا ہوگا وہ بھی بتاتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بیوی جو ہے اس کو آپ نے نہیں رکھ رہے، تو وہ عدالت جا رہی ہے، تو آپ طلاق دینا چاہ رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ حق مہر کے لیے عدالت کی طرف چلی جاتی ہے، جی یہ اس نے اتنا جو ہے وہ مجھے کنال پلاٹ لکھ کے دیا ہوا تھا تو وہ مجھے دلوایا جائے۔ تینوں صورتوں میں آپ کا رقبہ جو ہے وہ کرک ہوگا، یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ باحق سرکار جو ہے وہ ضبط ہوگا، یعنی سرکار کے پاس اپنے قبضے میں جو ہے وہ آپ کے رقبے کو لے لے گی، اور اس کے بعد آپ کو نوٹس کیا جائے گا۔ آپ بینک سے قرضہ لیا، جا کر آپ نے بتایا جی میرے پاس قرضہ نہیں ہے، تو عدالت جو ہے وہ آپ کا رقبہ جو ہے اس پر کھڑی ہوئی جو فصل ہے، فصل سیل کرنے سے اگر آپ کا بینک کا قرضہ ادا ہوتا ہے تو وہ فصل سیل کر کے تو آپ کا جو رقبہ ہے اس کو آزاد کر دے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ بینک کا قرضہ بھی چلا گیا، آپ کا رقبہ بھی آزاد ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ سرکار کی ضبطگی سے واپس جو ہے آپ کو رقبہ مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا سارا قرضہ جو ہے وہ جو بینک سے لیا ہوا ہے وہ ادا نہیں ہوتا ہے، تو پھر عدالت جو ہے وہ آپ کا سارا رقبہ سیل کر کے تو پیسے جو ہے بینک کو ادا کر دے گی۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے سے قرضہ لیا ہوا ہے، تو اس معاملے میں بھی آپ کا رقبہ کرک ہو گیا ہے، آپ کو نوٹس گیا ہے، پیسے نہیں آپ دے رہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو ہے عدالت کیا کرے گی، سب سے پہلے آپ کا زرعی رقبہ جو ہے وہ اس پر کھڑی فصل سیل کرے گی۔ اس فصل سے اگر پیسے پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ کا رقبہ زرعی سیل کر دے گی۔ اس سے بھی اس بندے کے پیسے پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ کے پاس کوئی سونا ہے اور کوئی گاڑی وغیرہ ہے وہ سیل کر دے گی تاکہ آپ کا گھر جو ہے وہ بچ جائے۔ سونا اور گاڑی سیل کرنے سے بھی اس کے پیسے پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ کے گھر کا جو فرنیچر ہے قیمتی چند اشیاء چھوڑ کے اس کو سیل کرے گی۔ ٹھیک ہے جی، کہ کسی طریقے سے اس بندے کا گھر بچ جائے۔ لیکن اگر وہ چیزیں سیل کرنے سے بھی آپ اس بندے کے پیسے نہیں ہوتے تو پھر آپ کا گھر بھی جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا، بس
دو چار چارپائیاں، چند ایک ضروری استعمال کے برتن، چولہا وغیرہ یہ آپ کو دے دیا جائے گا. باقی آپ کا سارا قیمتی سامان اور مکان بھی جو ہے وہ سیل کیا جائے گا. یعنی پہلے زرعی رقبہ اور پھر جو ہے آپ کی گاڑی، سونا اور پھر فرنیچر، اور آخر میں مکان بھی جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. کا رقبہ جو ہے وہ کرک ہو چکا ہوا ہے لیکن ابھی نیلام نہیں ہوا، تو وہ بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے، ان کا قرضہ واپس کرے اور اپنا رقبہ جو ہے وہ آزاد کروا لے. کسی بندے سے قرضہ لیا ہوا ہے، رقبہ کرک ہو گیا ہے لیکن ابھی نیلام نہیں ہوا، بندے کا قرضہ واپس کرے اور رقبے کو جو ہے وہ آزاد کروا لے. تو یعنی کرک جو ہے وہ رقبے کو کسی کا قرض کی ادائیگی کے لیے جو ہے ریاست کا ضبط کرنا، اس عمل کو جو ہے وہ کرک کہتے ہیں. اور کرکی رقبہ جو ہے وہ نیلام کر کے تو پھر جو ہے جس سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے عدالت اس کے پیسے ادا کرتی ہے.